اپنے خود سے انڈیپینڈنٹلی بنا قرآن اور روایات کی روشنی کے کوئی ڈیسیشن نہیں لے سکتی، کوئی حکم صادر نہیں کر سکتی۔ یہ ہے ہمارے یہاں کا مسئلہ، یعنی فقہ جعفری کا مسئلہ۔ لیکن اہل تسنن کے یہاں عقل ایک خود مستقل معیار قرار دیا جاتا ہے، مگر یہ بات یاد رہے کہ جسے وہ عقل سمجھتے ہیں وہ عقل نہیں، وہ دراصل قیاس ہے، ازمپشن ہے، کنجیکچر ہے، جبکہ ہمارے یہاں قیاس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علیک یا ولی العصر، اجل اللہ تعالی فرجک الشریف، ادرکنا۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ تقلید، اہمیت اور تقاضے، اس عنوان سے ہماری سیریز میں آپ کا پھر سے ایک مرتبہ خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیوز میں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں جن موضوعات پر گفتگو کی وہ یہ تھی کہ تقلید ہے کیا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم نے تقلید کو ثابت کیا، اور یہ بھی جانا کہ تقلید کا دائرہ کیا ہے، یعنی تقلید کن چیزوں میں جائز ہے۔ آئیے آج کے ایپیسوڈ میں ہم اس بات پر روشنی ڈالیں کہ مراجع کرام کس طرح فتویٰ دیتے ہیں، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی طرف رجوع کر کے ایک فقیہ، ایک مرجع تقلید اپنے فتوے کو صادر کرتا ہے۔ جن ماخذ یعنی جن سورسز کے ذریعے شرعی احکام تک پہنچا جا سکتا ہے ان کو اصطلاح میں فقہی ماخذ کہتے ہیں، یعنی سورسز آف جورسپروڈنس یا احکام کی دلیلیں کہا جاتا ہے۔ اور یہ دلیلیں ہم شیعہ اثنا عشری کے یہاں 4 ہیں۔ سب سے پہلی دلیل یا سب سے پہلا سورس جو ہمارے یہاں تقلید کا سورس ہے، تقلید کا سرچشمہ ہے، وہ ہے قرآن کریم۔ اس کے بعد سنت معصومین علیہ السلام، اس کے بعد نور عقل، اس کے بعد چوتھا سورس جو فقہی فتووں کو استنباط کرنے کا ہے وہ ہے اجماع۔ آئیے ایک ایک کر کے ہم ان چاروں سورسز، ان چاروں ماخذ پر کچھ روشنی ڈالیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن کریم احکام کی تشریح اور فقہی منابع کا پہلا اور سب سے اہم سرچشمہ ہے۔ قرآن کریم آسمانی قوانین کا مجموعہ ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے کے وقت سے آج تک قرآن مجید احکام کا پہلا سرچشمہ ہے اور ماخذ کے عنوان سے اسلامی فقہا اور مجتہدین کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ مشہور ہے کہ قرآن مجید میں 500 کے آس پاس آیتیں ہیں جو احکام سے متعلق ہیں، جنہیں آیات احکام کہا جاتا ہے۔ البتہ شرعی احکام کو قرآن مجید سے حاصل کرنے کے لیے زبان و ادب سے متعلق علوم جیسے عربی زبان کا علم، نحو اور صرف کا علم، علم معنی اور بیان یعنی مطالب کا علم، قرآنیات کا علم جیسے ناسخ و منسوخ یعنی کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی ایبروگیٹ کر رہی ہے، کون سی ایبروگیٹ یا نلیفائی ہو رہی ہے، محکم آیات اور متشابہ آیات کا علم یعنی کون سی آیت کنفرم ہے، کون سی آیت متشابہ ہے یا کنفیوزنگ ہے، اسباب نزول یعنی کون سی آیت کس وقت کس پہلو میں نازل ہوئی، مبادئ فقہ اور اصول فقہ جیسے علوم پر عبور حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ علم حدیث میں مہارت ہونا ضروری ہے، اور فقہا اور مجتہدین روایات کی روشنی میں آیات کی تفسیر کو سمجھتے ہیں اور ان سے فتوے اور احکام کو استنباط کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے علماء نے کئی کتابیں لکھی ہیں، جن میں جناب احمد ابن محمد اردبیلی جو مقدس اردبیلی کے نام سے مشہور ہے، آپ کی وفات سن 905 ہجری میں واقع ہو۔ آپ کی کتاب کنز العرفان ہے اور دیگر کتب بھی اس عنوان پر تحریر کی گئی ہے۔ بہت سے احکام ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں کوئی وضاحت نہیں پائی جاتی،
اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ قرآن تبیان لکل شے نہیں ہے. قرآن یقیناً تبیان لکل شے ہے. ہر خشک و تر کا علم قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف قرآن کو مستقل طور پر پڑھنے سے اور سمجھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس موقع پر اجتہاد کا دوسرا ماخذ سامنے آتا ہے، جو ہے سنت محمد اور آل محمد علیہ السلام. یعنی پہلے قرآن، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت محمد و آل محمد علیہ السلام. فقہا کی اصطلاح میں سنت معصومین قول، فعل اور آپ کی تقریر کو کہا جاتا ہے. آئیے ایک ایک کر کے ان تینوں باتوں کو سمجھتے ہیں. قول معصوم یعنی معصومین کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور ان کے بیانات، انہیں کہا جاتا ہے قول معصومین یا احادیث. فعل یعنی معصومین علیہ السلام کی جانب سے کیا گیا کوئی عمل یا کوئی فعل، یہ بھی سنت ہے. اور تیسرا تقریر سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص معصوم علیہ السلام کے سامنے کوئی کام انجام دے یا کوئی بات کہے اور معصوم اس کی بات کو رد نہ کرے. یعنی وہ یعنی معصوم علیہ السلام اس شخص کی بات سے راضی ہے، کیونکہ ایک امام کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے یا غلط بات کی جا رہی ہے تو وہ اس کو روکے. لہٰذا اگر امام نے اس شخص کو نہیں روکا، اس کی بات کی تردید نہیں کی، لہٰذا یہ امام کی تقریر ہے اور امام اس بات سے سہمت ہے، تو یہ چیز بھی سنت کے دائرے میں آ جائے گی. ایک بات یہاں پر کہنا ضروری ہے کہ اہل تسنن کے یہاں سنت صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک منحصر ہے، لیکن شیعان اہل بیت علیہ السلام کے یہاں یعنی ہمارے عقیدے کے مطابق، کیونکہ 12 امام خداوند متعال کی طرف سے منسوب ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی معرفی کروائی ہے، لہذا ان کا قول، ان کا فعل اور ان کی تقریر بھی سنت ہے اور شرعی احکام استنباط کرنے کے لیے ایک معتبر ذریعہ ہے. سنت معصومین قرآن کی آیات کی تفسیر اور تکمیل بیان کرتے ہیں. ہمارے یہاں فقہی احادیث کی 4 معتبر کتابیں پائی جاتی ہیں جنہیں کتب اربع کہا جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ 4 کتابیں کون سی ہیں. سب سے پہلی کتاب شیخ محمد ابن یعقوب الکلینی متوفہ 329 ہجری، آپ کی مشہور و معروف کتاب الکافی. 329 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. یہ وہی سال ہے جس میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت صغریٰ اختتام پذیر پر پہنچی. دوسری کتاب جو کتب اربع میں شامل ہے وہ ہے شیخ محمد ابن علی ابن حسین ابن بابوہ یعنی شیخ صدوق علیہ الرحمہ، جن کی وفات 381 ہجری میں ہوئی. یہ وہی عالم دین ہے جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی دعاؤں کے فیض سے اس دنیا میں تشریف لائے. اور آپ کی مشہور و معروف کتاب جو کتب اربع میں شامل ہے وہ ہے من لا یحضرہ الفقیہ. تیسری کتاب اس سلسلے میں جو مشہور و معروف ہے وہ شیخ محمد ابن حسن یعنی شیخ طوسی، جو شیخ طوسی کے نام سے مشہور ہے، جن کی وفات سن 460 ہجری میں ہوئی. آپ کی کتاب تہذیب الاحکام. اور چوتھی کتاب آپ ہی کی یعنی شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی ہی کتاب الاستبشار ہے. شیخ طوسی مشہور و معروف ہستی ہے جن کا لقب ہے شیخ الطائفہ. یہ شیخ الطائفہ کے نام سے مشہور ہے، یعنی شیعوں کے شیخ. یعنی آپ کے زمانے میں آپ جیسا پائے کا مجتہد نہیں تھا کوئی. ان کے علاوہ بھی دیگر کتابیں ہیں جن میں احکام شرعی کے متعلق حدیثیں جمع کی گئی ہیں، جیسے شیخ حر عاملی متوفہ 1104 ہجری، آپ کی کتاب وسائل الشیعہ. اس کے بعد جواہر الکلام جو شیخ محمد ابن حسن نجفی نے تحریر فرمائی، آپ کی وفات سن 1266 میں ہوئی. اور مستدرک الوسائل جس کے مؤلف ہیں محدث نوری یعنی مرزا حسین نوری علیہ الرحمہ، جن کی وفات سن 1320 ہجری میں واقع. یہ چند کتابیں ہیں جن میں فقہی مسائل یا ان سے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی ہے. تیسرا ماخذ
یا تیسرا سورس جو مجتہدین اور فقہا استعمال کرتے ہیں کسی فتوے تک پہنچنے کے لیے وہ ہے نور عقل. لیکن فقہ جعفری میں عقل کو مستقل یا انڈیپینڈنٹلی قانون بنانے کا حق نہیں ہے. عقل کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں مسائل کو تلاش کرنا ہے اور پھر نتیجے پر پہنچنا ہے. یہی ہے عقل کا اس سلسلے میں رول. عقل اپنے خود سے انڈیپینڈنٹلی بنا قرآن اور روایات کی روشنی کے کوئی ڈیسیشن نہیں لے سکتی، کوئی حکم صادر نہیں کر سکتی. یہ ہے ہمارے یہاں کا مسئلہ، یعنی فقہ جعفری کا مسئلہ. لیکن اہل تسنن کے یہاں عقل ایک خود مستقل معیار قرار دیا جاتا ہے. مگر یہ بات یاد رہے کہ جسے وہ عقل سمجھتے ہیں وہ عقل نہیں، وہ دراصل قیاس ہے، ازمپشن ہے، کنجیکچر ہے. جبکہ ہمارے یہاں قیاس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. یہ ہوئی قرآن، سنت اور عقل کی بات. اب آئیے فقہ کے استنباط کے چوتھے سورس، چوتھے ماخذ کی طرف چلتے ہیں جو ہے اجماع. اور اجماع سے مراد یہ ہے کہ کسی مسئلے میں تمام مراجع کرام متفق ہوں. لیکن اس بات کا دھیان رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی مسئلے میں تمام مراجع متفق ہیں تو یہ بات صحیح مان لی جائے گی. صرف اجماع مستقل طور پر معیار نہیں ہے. اس اجماع کے صحیح ہونے کے لیے قرآن کریم اور احادیث معصومین علیہ السلام کی تائید ضروری ہے. تو خلاصہ یہ کہ ایک فقیہ، ایک مجتہد، ایک جیورسٹ فتویٰ اور حکم استنباط کرنے کے لیے، ڈیرائیو کرنے کے لیے 4 چیزوں کا سہارا لیتا ہے. سب سے پہلی چیز قرآن مجید، دوسری سنت معصومین یعنی قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم، تیسری نور عقل. لیکن اس کے بارے میں یہ بات واضح رہے کہ عقل مستقل طور پر انڈیپینڈنٹلی فتویٰ استنباط نہیں کر سکتی، اس کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی ضروری ہے. اور اجماع یہ چوتھا سورس ہے. لیکن اس کے بارے میں بھی یہ بات دھیان میں رہے کہ اجماع تب ہی صحیح مانا جائے گا جب اسے قرآن اور سنت معصومین کی تائید حاصل ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.